بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندہم التوراة فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 41 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے، باقی 42 اور 43 آیتوں کا ترجمہ پہلے سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ سماعون للکذب، سماعون للکذب سب کو مل گئے؟ سماعون وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون کھاتے ہیں، للسحت حرام کو۔ سماعون سننے والے ہیں کس کو؟ سنتے ہیں، وہ بہت سنتے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون وہ کھاتے ہیں، للسحت حرام کو، جھوٹ کو سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ حرام کو کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم یا آپ ان سے اعراض کر دیں۔ پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس تو آپ کو اختیار ہے، آپ یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے روگردانی کریں اور فیصلہ نہ کریں، ان سے اعراض کریں۔ اور فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا پس ہرگز وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئاً کچھ بھی۔ پس اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ کیسے آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کیسے آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ اور حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے تورات پر، وہ تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، تفصیل کے ساتھ واقعہ میں کل بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ خیبر کے علاقے میں جو یہود کا علاقہ تھا، 100% یہودی آباد تھے، وہاں پر 2 بڑے خاندان تھے، خاندان تو اور بھی تھے لیکن 2 بڑے خاندانوں میں ایک مرد اور ایک عورت نے جو ہے وہ شادی شدہ جوڑا تھا اور انہوں نے آپس میں زنا کر لیا۔ جو زنا کرنے والا تھا مرد، وہ بھی بڑے خاندان کا تھا، اور جس عورت سے اس نے زنا کیا تھا، شادی شدہ عورت تھی، وہ بھی اونچے خاندان کی تھی۔ تو اب وہ بڑے خاندان تھے تو انہوں نے اس جرم پر پردہ ڈالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن عوام اٹھائی اور انہوں نے احتجاج کیا کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے ذہنوں میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ نرم ہے، اس لیے ان سے فیصلہ کرا۔ اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ اگر وہ بھی کوئی سخت فیصلہ سنائیں، وہ بتا دیں، تو پھر ان کا بھی کوئی سخت فیصلہ نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ چلو قید کر دو کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، یا ان کو چلو جرمانہ لگا دو،
تو اس طرح، یا کوڑے لگا دو تو یہ فیصلہ قبول کر لیں گے۔ ہاں اگر وہ بھی یہی فیصلہ کریں جو ہمارے تورات میں موجود ہے کہ ان کو سنسار کر دو، ان کو رجم کر دو، تو وہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے نہیں ماننا۔ یہ لوگ مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، اس جوڑے کو بلایا، اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور آپ نے فیصلہ سنا دیا سنساری کا۔ اچھا زمانہ تھا، لوگ اپنے جرم کا اقرار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا اقرار کرنا، یہ بھی گناہ کا اقرار کرنا، یہ بھی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی، اس گناہ کا انسان اقرار کر لے تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگ جرم اگر کر بھی لیتے تھے تو اس کا اقرار کر لیتے تھے۔ آج بڑے سے بڑا مسلمان ہونا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے اس غلطی کا اقرار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سب کچھ کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، لیکن اور پھر ایسی غلطی کہ جس کے اوپر اس کے پورے خاندان پر اور بدنامی کا سبب بنے، تو پھر ایسی غلطی کہ وہ پھر 10 وکیل خریدے گا، اس کے لیے ہزار دلیلیں پیش کرے گا، اور وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ میرے اوپر ویسے الزام لگائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھا زمانہ تھا، اس وقت لوگوں سے جرم ہو جاتا تھا تو بس وہ فوراً مان لیتے تھے۔ آج تو مار کے بھی وہ نہیں مانتے اپنا جرم، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا مدینہ کے اندر۔ مدینہ میں ایک انصاری تھا اور ان کی بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اور اپنی 8 سالہ بچی، یہ تینوں تھے اور ایک اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ تو سورج غروب ہونے لگا تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، میں آتا ہوں، تم لوگ دونوں پہلے چلے جاؤ تاکہ میں آؤں تو روٹی وغیرہ بنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیوی اور وہ بچی چلی گئی۔ جب گھر میں پہنچی وہ بیٹی اور اس کی جو ہے بیوی ہے، انصاری باغ میں تھا، تو انہوں نے دیکھا گھر میں پہنچنے کے بعد کہ گھر میں تو پانی ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہ برتن دیا اپنی بچی کو اور اس بچی کو کہا کہ یہ قریب کنواں تھا، اس کنویں سے پانی لے آؤ، وہاں پر کوئی نہ کوئی ہوگا، لوگ وہیں سے کنویں سے پانی بھرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی ہوگا، اس کو کہو ہمارے جو ہے برتن میں بھی پانی ڈال دو۔ تو یہ بچی گئی وہاں پر، تو ایسی ایک ادھر یہ یہودی کھڑا تھا اور اس بچی کے گریبان میں ایک قیمتی ہار تھا، تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اس یہودی نے وہ اس سے ہار کھینچا۔ بچی نے مزاحمت کیا، لیکن ایک نوجوان آدمی تھا، اس نے وہ ہار اس سے کھینچا، لیکن اس بچی نے اس کو بتایا کہ اے یہودی، تو فلاں ہے، میں تجھے جانتی ہوں، ابو میرے آئے گھر میں تو میں سارا بتاؤں گی کہ اس نے مجھ سے ہار کی۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مجھے جانتی ہے، تو اس نے اس کو نیچے گرایا اور ایک پتھر اس کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا۔ تو وہ اس نے سمجھا کہ بچی مر گئی ہے۔ اب وہ بچی تڑپ رہی تھی وہاں پر، تو یہ جو ماں تھی، اس نے دیکھا کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے پڑوسن کو بلایا اور کہا کہ میرے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ باغی گئی، دیکھا تو وہاں پر بچی تڑپ رہی تھی، تو اس نے شور مچایا، لوگ آئے، تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ فلاں بندے نے مارا ہے، وہ کہتی تھی، سارے لاتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو وہ نام بولتے تھے، جو بزرگ بڑے بڑے گنڈے تھے ان کے سب کے نام بولے، تو ایک کا نام بولا تو اس نے سہارے لایا کہ ہاں اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی سانس نکل گیا اور وہ مر گئی بچی۔ اب یہی جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مجرم کو لایا گیا تو اس نے فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ تو اچھا زمانہ تھا، اگر وہ اقرار نہ کرتا تو کوئی بندہ اس کے پاس موجود ایسا نہیں تھا، وہ اکیلا تھا اور بچی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھا زمانہ تھا، لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جرم کا اقرار کر لیتے تھے۔ آج اقرار بہت بڑے سے بڑا مسلمان ہو، وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے کے لیے تیار، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی خیبر کے بارے میں۔ خیبر کے جوڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مدینہ کے اندر ہی ان کو سنسار کیا، مدینہ کے میدان میں کھڑے کر کے ان دونوں جوڑوں کو، اور پھر پتھروں، سنسار کہتے ہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ تو پتھروں سے مار کے، یہ بڑی مشکل یہ موت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، بڑا پتھر نہیں مار، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں تو وہ تو پتھر مار کے جو سانس نکلنا، یہ بہت جو ہے بہت یعنی مشکل سے سانس نکلتا ہے۔ پتھر سے کون مرتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر مار کے، تو وہ سارے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ مطلب کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے تو یہ سنسار کرنا ہوتا ہے۔
تو ان کو سنسار کیا اور پھر ان دونوں کی میتیں خیبر بھیج دی۔ تو اسی کے بارے میں یہ انہی یہودیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا سماعون للکذب، وہ بہت سنتے ہیں للکذب، جھوٹ کو۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کو تسلیم کرتے ہیں، جھوٹ سننے کے عادی ہیں، اور اسی پر ان کا جھوٹ سننے اتنا سنتے ہیں کہ وہ جھوٹ پر ہی اعتماد کر لیتے ہیں، جھوٹ پر ہی راضی رہتے ہیں۔ اور یہ جو کل میں نے بتایا نا کہ وہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا یہ تورات کے احکام نہیں ہے، لیکن رشوت دے کے جو ہے وہ ان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بھی جھوٹ بولتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ ہاں یہ تورات میں یہ حکم ہے، اور ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ تورات میں حکم، وہ رشوت دیتے تھے اور وہ رشوت لے لیتے تھے۔ تو فرمایا یہ جھوٹ سننے کے اور جھوٹ پر اطمینان تسلی کرنے کے یہ لوگ عادی ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، اور یہ کھاتے ہیں کس کو؟ حرام کو۔ یہ حرام کھانے کی بھی بڑے عادی ہیں۔ سحت ایک ہوتا ہے رشوت، ایک ہوتا ہے رشوت، ایک ہوتا ہے سحت۔ رشوت عام کاموں میں، مطلب کوئی کام اڑا ہو نا تو کسی کو پیسے دے کے وہ کام نکلوا دینا، عام جو کام ہے کسی کو پیسے دے کر وہ اپنا کام نکلوا دینا، تو اس کو کہتے ہیں رشوت۔ سحت عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جج کو، جج ہے، قاضی ہے، اس کو پیسے دے کر اپنا فیصلہ سنا دینا، اس کو سحت کہتے ہیں۔ کوئی عام کام ہو نا، عام بندے کو پیسے دے دیں تو اس کو کہتے ہیں رشوت۔ اور سحت کسے کہتے ہیں کہ جج کو، جو جج فیصلہ سنا رہا ہے نا اس کو پیسے دے دیے ہیں ڈائریکٹ، اس مجرم نے یا اپنے ایجنٹ کے ذریعے اس کو پیسے پہنچا دیے اور اس نے جو ہے وہ فیصلہ غلط سنا دیا، تو اس کو کہتے ہیں سحت، یہ جو پیسے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہودی اس کام میں بڑے ماہر تھے، وہ جج فیصلہ سنا رہا ہوتا وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا، بس وہ کہتے ٹھیک ہے، وہ ایک اشارہ کرتا، وہ سنانے والے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے ان کے یہودیوں کے، اور یہ تو وہ اس کام کے عادی تھے رشوت کھانے کے اور یہ سحت کھانے کے، تو وہ بس تھوڑا سا اشارہ کرتا تو فیصلہ کہاں سے کہاں تک وہ پہنچا دیتے۔ تو حالانکہ بخاری شریف میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کیا ہیں؟ دونوں جہنم میں۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ کیا ہیں؟ دونوں جہنمی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والا، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کے حق کو مارنا رشوت دے کر یہ حرام ہے۔ ہاں اپنا حق وصول کرنا، ایک انسان کا اپنا حق ہے اور وہ اپنا حق اس کو بغیر رشوت کے نہیں مل رہا، تو پھر اس میں تھوڑی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی امید ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں گنجائش ہے کہ اس کو اپنا حق، اس کا اپنا حق ہے، مثال کے طور پر اس کا اپنا مکان ہے، اپنی زمین ہے، کسی نے قبضہ کیا، وہ کہتا ہے پیسے دے گا تھوڑے بہت تو میں تمہیں دوں گا، یہ زمین تب دوں گا، حالانکہ اس کا اپنا مکان، اپنا حق ہے، اپنا گھر ہے، اب وہ رشوت نہیں دے گا تو کدھر جائے گا؟ تو اپنا حق، اس اپنے حق کے لیے رشوت دیتا ہے تو پھر گنجائش ہے تھوڑی بہت، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے سفارشوں پر ہو رہا ہے سارا کچھ، اب اس کا حق ہوتا ہے، اب وہاں پر علماء اس کے لیے راستہ مفتیان کرام نکالیں کہ اس کا اپنا حق ہے۔ اس طرح بہت سے معاملات، کسی کی گاڑی پھنسی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا مال پڑا ہوا ہے اور وہ مال ایسا ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا 2 دن بعد، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ٹرک میں اتنا مال پڑا ہے، یہ 3-4 دن بعد 10 دن بعد خراب ہو جائے گا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ رشوت کے بغیر اس ٹرک کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے، تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس بندوں کو پیسے دے اور اپنا کام نکلوائے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ ہمارا ٹرک، ہمارا جو ہے ٹریلا ہے، یہ بغیر یہ بطہ خور بیٹھے ہیں، یہ دیتے ہیں آگے جانے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرے کے حق کو مارنے کے لیے رشوت دینا حرام ہے۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس، یہ یہودی انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کریں۔ اور فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، آپ فیصلہ نہیں سنائیں گے نا، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اللہ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان، آپ نہ بھی فیصلہ سنائیں، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ پہلے حکم تھا۔ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ نہیں، غیر مسلم آئے گا تو تب بھی آپ نے فیصلہ سنانا ہے، یہ پہلے حکم تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، ابھی غیر مسلم بھی آئے گا تو اس کا بھی آپ نے فیصلہ سنانا ہے، اگلے رکوع میں۔ اور فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کر دیں، اگر آپ فیصلہ کریں
تو فحکم بینہم، پھر آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ فیصلہ کریں بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ان کو اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے فیصلہ ان کے درمیان کس کے ساتھ کرنا ہے؟ انصاف۔ اور انصاف کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ جوڑا ہے اور انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو سنسار کر دو، اس کو رجم کر دو۔ اللہ اس فیصلے کو کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف کا فیصلہ۔ اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف کا فیصلہ۔ اور جو لوگ، جو لیڈر کہتے ہیں یہ جو سنسار کا، یہ جو سنسار والا یہ جو اسلامی حکم ہے یہ ظالمانہ، جابرانہ، وحشیانہ ہے، تو وہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ وہ اللہ جس ایک فیصلے کو انصاف کا فیصلہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تورات میں، کتابوں میں، اور ایک بندہ ہے وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں یہ ظالمانہ، جابرانہ، وحشیانہ ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے ایک بندہ یہ نہیں مانتا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بندہ کافر نہیں ہے، تو جو نہیں مانے گا کافر کو کافر، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ قطعی طور پر کافر ہے، ایک بندہ قطعی طور پر، یہ مسئلہ سمجھے؟ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم سب کو مانتے ہیں جی اسلام تو اسلام تو کہہ رہا ہے یہودی اس طرح، یہودی اس طرح، یہ ساری، اور یہودیوں انہوں نے یہ کام کیے، عیسائیوں نے یہ کام کیے، اور کفر کا فتویٰ اسلام لگا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، پہلے اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اسلام کیا ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے، نہیں یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام تو جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے، تو غلط جو ہے اس کو غلط کہو، جو غلط کو غلط نہیں کرے گا وہ بھی اسی طرح ہو۔ تو اگر ایک شخص قطعی طور پر کافر ہے تو اس بندے کو جو قطعی طور پر کافر ہے اس کو کافر نہیں کرے گا، نہیں کہے گا، تو وہ یہی کہہ رہا ہے نا اس کے عقائد بھی ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو غلط وہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، اور جو قطعی طور پر کافر ہے، اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، اس کو میں کافر نہیں کہتا، تو گویا یہ اس کے عقائد پر راضی ہے نا، یہ اس کے عقائد پر راضی ہے، اس لیے تو اس کو کافر نہیں کہہ رہا۔ تو یہ شخص اگر اس کو کافر نہیں کہہ رہا ہے تو یہ شخص خود بھی کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف والوں کے ساتھ۔ وکیف یحکمونک، اللہ فرما رہے ہیں وکیف یحکمونک، اور یہ کیسے آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ وعندہم التورات، اور ان کے پاس تورات ہے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، تو پھر کس طرح آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں؟ لیکن ان کو اصل میں غلط فہمی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرم ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ وہیں پر بھی یہ حکم ہے تو وہ کبھی بھی نہ آتے رسول اللہ، وہ ادھر ہی معاملہ رفع دفع کر دیتے، کچھ نہ کچھ کر دیتے، لیکن ان سے یہ وہ ہوئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور وہ ادھر آ گئے کہ یہی سزا ادھر بھی ہے۔ فرمایا وہ کیسے آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟ تورات موجود ہے اور اس میں حکم موجود ہے۔ جب اس میں حکم موجود ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ فیہا حکم اللہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم اس میں موجود ہے۔ ثم یتولون، پھر وہ روگردانی کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد یہ کہتے ہیں تورات کو ماننے کے بعد بھی، تورات کو کا اقرار کرنے کے بعد بھی کہ ہم اس کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے احکامات کو یہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ یہودی ہے نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کو ماننے کا اقرار کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اس کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ سنسار کر دو، لیکن یہ سنسار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں یہ ویسے ان کے دعوے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تورات کو بھی مانتے نہیں ہیں۔ وما اولئک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ تورات کو بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔